إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر حاضر خدمت ہے۔ علماء کرام اس معاشرے میں وہ حیثیت اور اہمیت رکھتے ہیں جو آسمان پہ ستاروں کی اہمیت ہے۔ علماء کرام سے لوگ اپنے دل کی باتیں، اپنے گھر کے دکھڑے، اپنے معاملات، اپنے سماجی، سیاسی، روحانی، جسمانی مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ روحانی معالج ہوتے ہیں علماء کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی مقام اور مرتبہ دیا ہوتا ہے، اور خاص کر کے وہ علماء جو مدرس بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، ایسے لوگوں کا معاشرے میں ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ سماجی خدمات جو ہے نا وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خوش بختی ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم اپنے ناظرین کو متعارف کروائیں، اور ہمارے ناظرین ان کی جو افکار جلیلہ ہیں ان سے استفادہ کریں۔ میری مراد ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مولانا حافظ شفیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ۔ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ جامعہ محمدیہ سیالکوٹ میں ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پہ آپ بطور کو شیخ الحدیث آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ شیخ الحدیث کے آپ درس بخاری شریف کی احادیث، بخاری شریف کے اسباق پڑھاتے ہیں۔ گویا کہ آپ علمی اور عملی طور پر ایک آپ بڑی شخصیت ہیں۔ شیخ محترم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے آنے کی ہمیں بہت خوشی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ بزم عالم میں ہم ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہیں، اپنے ناظرین کو آپ کی خدمات، آپ کی حیات اور آپ کی جد و جہد جو ہے اس بارے میں ہم جو ہے نا وہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آغاز ہم کرتے ہیں آپ کی ابتدائی زندگی سے۔ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ کس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی؟ اور آپ کا خاندانی پس منظر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ میری تاریخ پیدائش سب سے پہلے الحمدللہ میں اس دنیا فانی میں 1 اپریل 1967 یعنی 68 میں صحیح میری پیدائش ہے۔ صحیح۔ تو خاندان الحمدللہ ہم ویسے تو وہاں پورا علاقہ آوان خاندان ہے، ہم اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا خاندان آباء و اجداد دین سے منسلک تھے، صحیح، اللہ کے فضل سے۔ وہ محنت کش بھی تھے، زمیندار تھے، اچھا، لیکن کئی نسلوں سے وہ دین کی خدمت گزار بھی تھے، اپنے علاقے میں معروف تھے اور ایک اچھی شہرت رکھنے والے الحمدللہ وہ ہستیاں تھیں۔ ہمارے والد گرامی بھی اللہ کے فضل سے انہوں نے درس نظامی مکمل پڑھا تھا اس دور میں، صحیح، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے دورہ تفسیر بھی کیا تھا۔ ماشاءاللہ، قرآن پہ انہیں بڑا گہرا عبور تھا اللہ کے فضل سے۔ صحیح۔ اور اسی طرح والد گرامی کے 3 بھائی تھے، بڑے تھے حافظ نور محمد صاحب، اچھا، انہوں نے پورا درس نظامی پڑھا تھا اپنے وقت میں۔ صحیح۔ اور مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی انہوں نے پورا دورہ تفسیر پڑھا اور تربیت ایک جو روحانی ہوتی ہے وہ حاصل کی۔ اور پھر مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے دورہ تفسیر پڑھا ہوا تھا۔ صحیح۔ تو والد صاحب جو چھوٹے جو بھائی تھے قاری محمد امین صاحب، وہ بھی حافظ تھے، قاری تھے اور مدرس تھے۔ صحیح۔ ننیال سے اللہ کے فضل سے میرے نانا جی قاضی محمد شفیع
وہ بھی ایک زمیندار تھے، بلکہ اپنے علاقے کے ان زمینداروں میں تھے جو بڑے محنتی اور جفا کش ماشاء تھے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ ہم نے ان کو بچپن سے تہجد گزار الحمدللہ دیکھا، نماز کا پابند اور نماز کی پابندی کرانے والے، صحیح صحیح۔ اپنے گھر کا ایسا ماحول تھا ان کا۔ اور میرے جو بڑے ماموں تھے، ماموں ہیں الحمدللہ، اللہ ان کو زندگی دے، قاری الطاف الرحمن الوی، صحیح۔ انہوں نے راولپنڈی اپنے وقت کے معروف شیخ الحدیث عالم دین، جن کو الخطیب بھی کہا جاتا، مولانا محمد اسماعیل ذبیح رحمۃ اللہ علیہ، صحیح رحمہ اللہ، صحیح جو صحیح، مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے، صحیح، تو ان کے وہ خصوصی شاگرد تھے، صحیح ماشاء اللہ۔ تو یہ میرا الحمدللہ ایک خاندانی آپ نے آبائی علاقہ نہیں بتایا، کون سا علاقہ ہے آبائی؟ ہمارا ضلع اٹک ہے، تحصیل فتح جنگ، اچھا، اور یہ راولپنڈی سے تقریباً کوئی 65 کلومیٹر صحیح، پنڈی کیب کی طرف گاؤں ہے، گاؤں ہے، صحیح جو روڈ سے 3 کلومیٹر سائڈ پہ ہے، صحیح، تو اس کا نام ہے کھدوال، اچھا کھدوال۔ صحیح، تو ہم وہاں کے رہنے والے ہیں الحمدللہ۔ ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، بنیادی، جب ایک انسان ہوش سنبھالتا ہے تو جو ماحول دیکھتا ہے پاتا ہے، وہ اصل چیز ہوتی ہے جو ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو الحمدللہ ہمارا گھرانہ جو تھا وہ یہ تھا کہ والد صاحب مسجد میں بچوں کو پڑھاتے تھے، پھر بعد میں اپنی زمیندارہ کرتے تھے، سب کچھ ماشاء یہ اللہ، سب اللہ فی سبیل اللہ تھا ان کا کام۔ صحیح، اور والدہ مائدہ گھر میں پڑھاتی تھی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو اس طرح الحمدللہ ہم نے اپنا ایک گھرانہ دیکھا جس میں ہم نے ہوش سنبھالا۔ آغاز والدین کے آغاز، ہاتھوں میں ہی آپ جی کا بالکل، ہوا، تعلیمی سلسلے کا آغاز؟ بالکل بچپن، یعنی وہ بچپن کی یادیں، والد صاحب کے ساتھ مسجد جانا، رات کو بھی عشاء کے وقت بھی ان کا لے جانا، صحیح، اور پھر وہ نیند کی حالت میں اٹھا کے لے آنا، اللہ تو اس طرح تھا ان کا صحیح الحمدللہ۔ صحیح صحیح، اس کے بعد جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا، جب ماں باپ ذرا دباؤ ڈالتے ہیں پڑھنے کو، سو گاؤں کی اسکول میں داخل کروایا، تقریباً شاید 1 سال پڑھا ہوگا۔ اچھا، تو میرے ماموں جو الطاف الرحمن، اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے، یوں سمجھے کہ گھر میں تو مجھے والد صاحب نے شروع کروایا ہوا تھا، صحیح، تو وہ جب فارغ ہوئے راولپنڈی سے باقاعدہ درس نظامی سے، تو فتح جنگ میں ایک مسجد تھی، وہاں وہ بطور خطیب مقرر ہوئے اور مدرس کے۔ تو وہاں چونکہ اس وقت، بلکہ اب بھی اتنی کوئی دین کی طرف بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہے، جی ہاں، تو اس وقت تو بہت ہی زیادہ معاملہ خراب تھا، حالت تھی، تو وہ ایک تنہائی سے محسوس کرتے تھے، تو والدہ سے کہنے لگے کہ آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ اچھا، اس وقت میری عمر شاید 6-7 سال تھی۔ ٹھیک، مجھے تو صرف وہ اپنے ساتھ یعنی کہ میرا انیس بنا کے لے کے گئے تھے، 19 بنا کر لے کے تو گئے، ساتھ انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ مجھے کوئی محسوس نہیں ہوا کہ گویا میں پڑھ رہا ہوں اور میرے اوپر کوئی پڑھائی کا بوجھ ہے۔ دانا استاد تھے بڑے وہ، جی جی، پیار کرنے والے، بہت پیار کرنے والی وہ شخصیت تھے اور ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال 1 سال میں نے وہاں پڑھا، جس میں نے اللہ کے فضل سے قاعدہ بھی پڑھ لیا اور سورۃ الحجرات تک میں نے مکمل کر لی، قرآن مجید 1 سال۔ صحیح ماشاء اللہ، تھوڑی سی عمر تھی، وہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، وہ خود بتاتے ہیں کہ سورۃ القیامہ آپ نے 1 دن میں یاد کر کے مجھے سنائی۔ الحمدللہ ماشاء اس طرح اللہ، وہ کہتے تھے کہ چونکہ میں صبح کی نماز میں پڑھتا تھا تو آپ کو اس طرح یاد ہو گئی تھی۔ صحیح، راولپنڈی میں پھر میرے چچا جان قاری محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ عرصہ سے وہاں پڑھا رہے تھے، محمدی مسجد میں، شاید آپ نے سنا ہوگا، جہاں حافظ عبدالحمید اظہر رحمۃ اللہ علیہ بعد میں بطور خطیب رہے۔ صحیح صحیح، تو یہ مسجد یعنی گویا یوں سمجھیں کہ ہمارے علاقے کے اکثر بچے ادھر تھے اور میرے بھی خاندان کے، صحیح، تو پھر وہ کشش مجھ کے ادھر ہوتے ہیں سارے، بڑے بھائی بھی ادھر تھے اور سارے، اچھا اچھا تو میں نے کہا کہ میں نے راولپنڈی جانا ہے۔ اچھا، اس شوق میں یہ بھول گیا کہ میں گھر سے دور ہو رہا ہوں، دور ہو رہا ہوں، وہ تو بعد میں احساس ہوا۔ صحیح صحیح، تو بہرحال پھر ادھر چلا گیا، ادھر میرے تایا جان بھی تھے، چچا جان بھی، فیملی تھی، فیملی تھی، تو وہاں الحمدللہ حفظ کیا، اور تقریباً 9 سال کی عمر میں نے حفظ مکمل کیا الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شیخ آپ کے کتنے بہن بھائی تھے، آپ سے بڑے یا آپ سے چھوٹے؟ ہم 5 بھائی تھے اور 3 بہنیں۔ اچھا، بڑی بہن وہ
تقریباً 22-23 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، میرڈ تھیں لیکن اولاد نہیں تھی کوئی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ آمین۔ پھر ہمارے سیکنڈ لاسٹ جو چھوٹے بھائی تھے حافظ محمد قاسم صاحب، وہ حافظ قرآن بھی تھے، FSC بھی انہوں نے کیا ہوا تھا، اچھا ماشاءاللہ۔ تو وہ جہاد کشمیر میں انہوں نے حصہ لیا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ صحیح۔ اب ہم اس وقت 2 بہنیں ہیں اور 4 بھائی ہیں۔ اچھا، آپ سے بڑے کتنے ہیں؟ میرے بڑے بھائی 1 ہیں اور 2 چھوٹے ہیں۔ 2 چھوٹے۔ صحیح۔ بڑے بھائی ماشاءاللہ حافظ مطیع الرحمن، وہ بھی حافظ قرآن ہے، اچھا جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے فارغ التحصیل ہوئے، ماشاءاللہ۔ مدینہ یونیورسٹی میں کلیت الحدیث کی ڈگری حاصل کی، صحیح۔ پنجاب یونیورسٹی سے MA کیا الحمدللہ ماشاءاللہ۔ چھوٹے بھائی بھی حافظ ہیں صحیح۔ اور دین کا کورس کیا ہوا انہوں نے، صحیح، اللہ کے فضل سے، اللہ کا شکر۔ اچھا شیخ، آپ کے خاندان میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ادھر چلے گئے، وہاں پہ آپ نے اپنے تایا جان کا ذکر کیا، اپنے ماموں کا بھی ذکر کیا، وہاں ان کے بھائی، ان کے بچے جو آپ کے کزنس وغیرہ تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا رہا۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کیا۔ اس دوران کوئی عصری علوم بھی آپ نے کوئی نرسری پریپ یا اس طرح کی کچی پکی کلاسز جو ہوتی تھیں وہ آپ نے پڑھی؟ حفظ کے دوران مولانا ہارون الرشید تھے سانگلہ ہل کے، وہ مبعوث تھے، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تھے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، تو وہ پارٹ ٹائم میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے اچھا، عصر کے بعد، عربی بھی سکھاتے تھے، لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے، اسکول کا بھی۔ صحیح۔ تو وہ ہمارے لیے بہت ایک بنیادی چیز بن گئی تھی کہ اس کے ذریعے پھر ہمارے لیے آگے تعلیم جاری رکھنا آسان ہوگی۔ حفظ کے بعد پھر آپ کی کیا مصروفیت رہی تعلیمی؟ حفظ کے متصل بعد ہی منزل کی دہرائی کے بعد پھر ہمیں درس نظامی میں داخل کروا دیا کہ جامعہ تدریس القرآن والحدیث میں، حافظ اسماعیل ذبیح رحمۃ اللہ علیہ والے ادارے میں، صحیح۔ اور وہاں ہم نے الحمدللہ 8 سالہ جو درس نظامی ہے وہ کیا، پڑھا۔ تو اس دوران چونکہ ایک تھوڑی سی بحرانی کیفیت تھی حضرت حافظ صاحب کی وفات کے بعد، ان کے یعنی ہم جب حفظ کر رہے تھے آخری سالوں میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی حافظ اسماعیل سے، تو اس دوران پھر کوئی استادوں کا جو ہے نا وہ یعنی کوئی مستقل نہیں ہو سکے۔ مولانا محمد صادق خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی 1 سال رہے، صحیح۔ حافظ عبدالسلام پٹوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی 1 سال رہے۔ اچھا، ان کے ساتھ آپ کے گجرانوالہ کے قاری نعیم الحق صاحب جیسی روحانی نعیم صاحب، صحیح، انہوں نے تقریباً 1.5 سال ادھر پڑھایا۔ اچھا، یعنی ہماری جو سمجھے بنیادی جو بنیاد ہے نا، اٹھان ہے، اولیاء اللہ نے رکھی ہے۔ ہاں جی الحمدللہ۔ حافظ صاحب چونکہ ہم چھوٹے تھے تو حافظ صاحب ہمیں عموماً گھر میں ہی ہماری کلاس جو ہے نا وہ بعض اوقات گھر میں بٹھا کے پڑھایا کرتے تھے، اور اس طرح ہم نے بڑی قربت سے ان کو دیکھا، ان کی معمولات کو، اور وہ چیزیں ہمارے دلوں پہ نقش ہوئی۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے کہ آپ کی جو آپ نے درس نظامی وہیں سے مکمل کیا، اس کے بعد پھر جو اگلی زندگی میں آپ آئے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ہر بچہ جو ہے نا وہ اپنے والدین میں سے کسی کے قریب ہوتا ہے، لیکن آپ تو اپنے والدین سے فزیکلی تو دور ہو گئے تھے نا بچپن میں ہی، پہلے آپ کا ماموں لے گئے، پھر آپ راولپنڈی چلے گئے تایا جان کے پاس یا دیگر مدرسوں میں۔ اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت یا جو امیج بلڈنگ ہے آپ کی، اس میں کس کا کردار ہے، آپ کی والدہ کا یا والد کا؟ کون کس کو آپ زیادہ قریب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک معاملہ ہے والدین کا، دور ہونے کے باوجود وہ ہمارے یعنی ہم ان کو اپنا بہت قریب سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جب چھٹیاں ہوتی تھیں، اور آج کل کے حساب سے جس طرح آج ہر ہفتے بھی جانا کہیں دور جانا مشکل نہیں رہا، مشکل نہیں تھا، اور اس وقت ویسے بھی چھٹیوں کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا، سختی ہوتی تھی مدارس میں، 2-3 ماہ سے پہلے تو کوئی گھر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ صحیح۔ تو جب چھٹی پہ جاتے تھے تو پھر یوں سمجھے کہ وہ ساری اداسی ہم ختم کر کے آتے تھے، وہ بھی ہمیں ٹائم دیا کرتے تھے، اور ہم بھی ظاہر بچے جو تھے، بالکل صحیح۔ تو الحمدللہ نہیں ہم فرق کر سکتے دونوں کی، الحمدللہ قربان۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ آج دنیا آپ کو فضیلت الشیخ اور عالم دین کے نام سے پہچانتی ہے، جانتی ہے۔ کبھی آپ اکیلے شفیق الرحمان ہوتے تھے، یعنی آپ کا بچپن تھا، اور بچپن میں بچہ شرارتیں بھی کرتا ہے، ہنستا کھیلتا بھی ہے، اور سنجیدہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ آپ والدین سے دور ہوئے، کبھی دل میں ملال تو آتا ہوگا نا، اداس ہو جاتے ہوں گے نا، یاد آتی ہوگی۔ تو بچپن کا کوئی ایسا قصہ
جو آپ آج بھی آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کو کبھی ہنسی آتی ہوگی, کبھی رونا آتا ہوگا, کبھی جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے, کوئی ایسا؟ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ سوال ایسا ہی ہے, بچوں کی فطرت اور نفسیات ایسی ہوتی ہے. چونکہ ہماری سمجھیں یہ جتنا دور تھا, چونکہ بچپن سے ہی یہ علمی سفر جو ہے شروع ہو گیا تھا, تو آنا جانا, تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے تقریباً 15 سال کی عمر تک تو ایسا تھا نا کہ جیسے بس والدین سے جدائی, بہت عجیب. لیکن یعنی آپ نے پوچھا ہے تو آپ کو ایک یعنی وہ منظر ضرور وہ منظر کشی یعنی ہونی آج چاہیے. شاید لوگ وہ نہ محسوس کر سکیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کی بہت کمی تھی, اور خاص کر ان علاقوں میں کوئی ایک آدھ بس نکلتی تھی. صحیح. تو ہم جب چھٹی پہ آتے تھے تو سویرے ہم نے کلاس میں پہنچنا ہوتا تھا, خاص طور پہ حفظ پہ. تو ہمارے چچا جان بھی ہمارے ساتھ ہی آتے تھے اور ہمیں ساتھ لے کے جاتے تھے. صحیح. سردیوں کے موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ صبح کی نماز 6:05 پہ 6:15 تک ہوتی ہے. راولپنڈی میں تھوڑی سی لیٹ ٹائم ہوتا ہے. تو وہ جو رات ہوتی تھی نا کہ صبح ہم نے جانا ہے, تو اس رات میں اپنے والدہ سے خاص طور پہ خوب جو ہے اداسی اتارتے تھے. صحیح. تو یعنی اس سے پہلے وہ ہماری تیاری شروع کر دیا کرتی تھیں کہ آج یہ کپڑے رکھنے ہیں, یہ رکھنا ہے, وہ رکھنا ہے. پھر والد صاحب کا صبح اٹھنا 3 بجے, ہمیں اٹھانا, اور کہ 4 بجے وہاں سے بس گزرتی تھی. صحیح. 3 کلومیٹر کا وہ فاصلہ سردیوں میں ہمیں کندھوں پہ اٹھا کے لے جانا. اللہ اکبر. ناظرین اکرام, کچھ لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مولانا حافظ شفیق الرحمن علوی حافظہ اللہ تعالی. کیا ہی دردناک یادیں شیئر فرما رہے تھے ہمارے ساتھ, اور یقیناً ہر وہ عالم دین جس کو آج دنیا کبھی شیخ الحدیث کہتی ہے, کبھی عالم باعمل کہتی ہے, کبھی استاد مکرم کہتی ہے, اس کے بچپن اسی طرح کی داستانوں سے بھرا ہوا ہے. والدین سے جدائی اگرچہ بہت بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے, لیکن بہرحال ایک بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, اور یہ وہی جانتا ہے جو اس لمحے سے اس کیفیت سے گزرا ہے. محترم افضل صاحب, آپ نے بڑی داستان ہمیں سنائی ہے, یقیناً یہ ایک دل موہ لینے والی داستان ہے. لیکن پھر آپ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ درس نظامی آپ نے کر لیا, عملی زندگی میں آپ آئے, تو کس شعبے کی طرف آئے اور کب آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھا, کس سن کی بات ہے یہ؟ عملی زندگی میں جب ہم الحمدللہ درس نظامی وہاں پہلے 6 سالہ تھا, پھر جب ہم دوسری کلاس میں تھے تو ہمارے حضرت شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف لے گئے. حافظ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایڈوائس پر جب وہاں کی جماعت نے اصرار کی کہ آپ نہ جائیں, وہ کہنے لگے میں تو نہیں رہ سکتا. پھر انہوں نے کہا ہمیں متبادل کوئی بندہ دیں. پھر انہوں نے حضرت حافظ صاحب کا مشورہ دیا, اور پھر ان کے والد گرامی حافظ احمد اللہ صاحب کے پاس جماعت گئی. اچھا. تو دونوں بھائی, اب جو سب سے چھوٹے تھے عبدالعلیم صاحب, اچھا, وہ بھی تھے, دونوں بھائی آئے. تو پھر یوں سمجھیں کہ الحمدللہ مدرسے کا ایک رنگ بن گیا. اچھا, ماشاء اللہ. جو 6 سالہ مولانا کورس تھا عبدالعزیز علوی صاحب کے, یہ جامعہ سلفیہ سے پہلے ادھر پنڈی میں راولپنڈی میں پڑھاتے ٹھیک ٹھیک. تو یہ بہت ان کی محنتیں ہیں, اور معاملات کو صحیح دائرے پہ لانا, صحیح, اس کو صحیح مدرسے کے ادارے کی شکل دینا, میں سمجھتا ہوں یہ حضرت حافظ صاحب حافظ اللہ کی وہ محنتیں ہیں ماشاء اللہ. اور ان کی شخصیت سے
اس وقت بھی جب کہ وہ ابھی جوان تھے، ایک تو وہ ڈسپلن کے بہت پابند تھے، صحیح، اور ہمیں بھی انہوں نے اس چیز کا پابند کیا، نماز کے معاملے میں بھی ٹھیک، اور حاضری کے معاملے میں بھی۔ دوسرا ان کا اپنا کردار، یعنی ہم نے اگر حدیثیں پڑھیں تو ہمیں ان کی سمجھ ان کے عمل سے آئی کہ نماز، اللہ اکبر، وہ نماز ہم نے اگر ذکر بھی یعنی عادت ڈالی سیکھا ہے ہے نماز تو کے استاد بعد سے کہ سیکھا بیٹھ ہے۔ کے، تو انہوں نے ہمیں نہیں کہا، ہم نے ان کو دیکھ کے سیکھا ہے کہ کیا نہیں بات، ذکر کیا پڑھ بات، کرتے ہیں، کیا یہ بات۔ ہم نے یعنی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جب اس طرح کے دن آتے تھے روزوں والے جیسے ذی الحج وغیرہ کے، تو اس میں روزوں کا اہتمام کروانا۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں، اس میں اگر میں حافظ عبدالحمید اظہر صاحب کا ذکر نہ کروں تو سمجھو میری زندگی خالی ہے۔ صحیح، حافظ صاحب 1980 میں جب مدینہ یونیورسٹی سے آئے تھے تو ہمارے ادارے میں سید حبیب الرحمن شاہ بخاری ان کو لے کے آئے، تو ظاہر ہے وہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے، تو ہمارے اس وقت جو دینی مدارس تھے ان میں ایک تھوڑا سا جموس اور سختی تھی، صحیح، صحیح، تو ان کی نظر میں فکر میں بڑی وسعت تھی، وہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے نا، پڑھ کے بھی آئے تھے، اور ویسے مختلف بھی اساتذہ ان کے مختلف ممالک کے لوگوں سے یقیناً ان کے تعلقات تھے اور ادارہ، صحیح، لیکن بندے کی اپنی ایک ذاتی بھی خوبیاں ہوتی ہیں، صحیح، تو ان ذاتی خوبیوں کی بنا پہ اس کا علم جو ہے وہ آگے کوئی اثر دکھاتا ہے۔ ہاں، صحیح، تو حافظ صاحب کے آنے سے پھر سمجھیں کہ ہمیں نئی راہیں ملی اچھا، پڑھنے کی بھی صحیح، اور کتابوں کو سمجھنے کی بھی کہ کتابیں کیا کہہ رہی ہیں۔ اچھا، پہلے تو ہم رٹنے کی کوشش کرتے کہ صحیح، صحیح یاد ہوں، اگلے دن سبق امتحان- صحیح سنائیں، امتحانوں میں امتحان نمبر آ نمبر جائیں۔ اچھے مل جائیں، صحیح، جی، بالکل صحیح، تو ان دونوں کو ہم شیخین کہتے تھے، حضرت عبدالحمید اظہر صاحب کو اور عبدالعزیز صاحب کو۔ صحیح، رحمہ اللہ، تو انہوں نے ہمارے ساتھ خاص طور پہ جو مدرسے کے حفاظ تھے ہمیں پابند کیا کہ جمعرات کو، حالانکہ بچے چلے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حفاظ جو ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء تک وہ 3 پارے یاد کریں گے، اچھا، اور ہم مغرب کے بعد سے عشاء تک ان سے سنا کریں گے۔ اچھا، انہوں نے 2 گروپ بنائے ہوئے تھے، کچھ بچے عبدالحمید اظہر صاحب کی نگرانی میں اور کچھ حضرت حافظ صاحب کے، اور ہوتا یہ تھا کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حافظ کو کہ میری غلطی کوئی نہ آئے، 3 پارے، اور حافظ صاحب نے یہ کہنا ہوتا تھا کہ چلو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھو، ہمیں نہیں تھا پتہ ہوتا، آپ یہاں سے لے کر یہاں، گویا 3 پارے یاد کرنے ہوتے تھے، اللہ، اور پھر یہ کہ ظاہر بات آپ کو پتہ ہے کہ غلطی ایک قسم کی انسلٹ سمجھی جاتی ہے، انسلٹ سمجھی جاتی، صحیح، تو حفظ یعنی درس نظامی کے ساتھ ساتھ حفظ کے اوپر ہماری توجہ اور اس طرح پختگی وہ ان ہمارے استادوں نے قرآن سے لگاؤ جو ہے ہمارا پیدا کیا، صحیح، اور حتیٰ کہ میرے اوپر حافظ عبدالعزیز صاحب کو اتنا یعنی اعتماد تھا کہ اس کو منزل یاد ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری جماعت کے ایک کوئی بزرگ فوت ہوئے، ان کا جنازہ تھا، اچھا، واپس شاید اس دن رات کو چاند گرہن تھا، اچھا، اور حافظ صاحب نے فرمایا کہ آج ہم مسجد میں جا کے تو نماز کسوف ادا کریں گے۔ پڑھیں گے، صحیح، اب سارے سوچ رہے ہیں کہ حافظ صاحب خود پڑھائیں گے، کون پڑھائے گا، اچھا، تو مجھ سے عمر میں بڑے بھی طلبہ تھے، صحیح، میں اس وقت انتہائی یعنی غالباً 7ویں میں ہوں گا، اچھا، بہرحال جب سب نے وضو کر لیا تو مجھے حافظ صاحب کہنے لگے شفیق آگے بڑھو اور نماز پڑھو، اچھا، اللہ اکبر، کیا بات ہے، تو یہ میرے لیے بہت بڑا ایک اعزاز تھا۔ الحمدللہ میں نے اعتماد سے پڑھا کیونکہ پہلے ہی ان کے پیچھے صحیح، ہاں جی، صحیح، ان کی محنت نظر آ گئی نا، ان کی محنت، صحیح، اللہ اکبر، اور پھر اسی مسجد میں موقع ملا، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پارے کا کانسیپٹ ہمارے راول پنڈی میں نہیں تھا، 6 پارے، یعنی جس نے قیام اللیل طاق راتوں میں کروانا ہوتا تھا نا، وہ ایک ہی حافظ صاحب ہوتے تھے جو 6 پارے پڑھتے تھے قیام اللیل میں۔ اللہ اکبر، میرے تایا جان کا یہ بہت معمول تھا، اچھا، وہ تو ان کو بھی بچپن سے یعنی جوانی میں تہجد گزاری کا اللہ نے جو ہے وصف دیا ہوا تھا۔ قرآن وہ کہتے تھے کہ میں یوں جب پڑھ رہا ہوتا تو ایسے لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے کھلا ہے۔ سبحان اس وقت ہم حسرت کرتے تھے کہ اللہ کرے ہمیں بھی یہ چیز نصیب ہو۔ اچھا، تو پھر استادوں کی محنت سے اور اللہ نے قرآن سے ایسا لگاؤ دے دیا کہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ، میں نے بھی پھر سال سال اپنی جامع مسجد ماڈل ٹاؤن میں اچھا، سیالکوٹ میں صحیح، یعنی واحد تھا
الحمدللہ تمام شہر میں کہ 6 پارے بھی پڑھانے صحیح، تاغراتوں میں، اور ویسے بھی جو پورا قرآن ہے عام اچھا وہ الگ بھی سنانا۔ پڑھنا، ہاں جی، 2 ماشاء قرآن اللہ۔ اچھا شیخ، میں نے آپ سے پہلے بھی ایک سوال کیا کہ آپ فتح جنگ، پنڈی گیپ، راول پنڈی، اور وہاں سے گھومتے گھومتے درمیان میں کچھ جہلم بھی آتا ہے، بڑا کچھ ہے، ڈائریکٹ سیالکوٹ میں یہ کیسے ورود ہوا آپ کا سیالکوٹ میں؟ یہ جو مسجد ہے جہاں میں رہ رہا ہوں، یہ 1980 میں بنی تھی، پہلے ایک کنال پہ۔ اچھا جب یہ بن رہی تھی تو اس وقت میرے ماموں الطاف الرحمن ان کو بطور خطیب کے یہاں پہ لایا گیا، یہاں سے، صحیح، اور الحمدللہ ایک تو وہ عالم تھے، دوسرا ان کو اللہ نے بولنے کا بہت ملکہ دیا تھا، اخلاق حسنہ کا اللہ نے وافر حصہ دیا تھا، تو وہ بہت مقبول ہوئے۔ سن 1984 میں فارغ ہوا درس نظامی سے، صحیح، تو اس سال انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے تراویح سیالکوٹ پڑھانی ہے، اچھا جبکہ ابھی ہمارا وفاق المدارس کا امتحان رمضان کے بعد ہونا تھا، رہتا تھا، صحیح، تو یہ پہلا ورود تھا میرا اچھا رمضان میں، اچھا، اور مجھے بڑا مزہ آیا الحمدللہ وہاں سیالکوٹ کے لوگوں سے، ان کے وسیلہ اخلاق سے۔ پہلے بھی میں سنا رہا تھا عرصے سے۔ میں جب فارغ ہوا، میرا آخری سال تھا، تو میرے اساتذہ نے مجھے کچھ اسباق دے دیے جامع ہی میں پڑھانے کے لیے، ادھر جامع تدریس القرآن میں، راولپنڈی میں، صحیح، جس سے میرے اندر اعتماد پیدا ہوا کہ اساتذہ میرے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، صحیح، رزلٹ بھی جب اچھا آیا، اور جب کہ خود میں جب فارغ ہوا تو الحمدللہ میرے نمبر 100/100 تھے سارے، اچھا، اور ہمارا امتحان شیخ الحدیث سلطان محمود صاحب محدث جلال پوری لیا کرتے تھے، اور ان کے ہم سال بھر میں انتظار میں رہتے تھے، حالانکہ ہمیں ان کے امتحان کی سختی کا بھی ڈر تھا، لیکن ان کی شخصیت ایسی تھی کہ دل چاہتا تھا وہ ایک ہفتے کے لیے آتے تھے، ایک ہفتہ یعنی امتحان ہونا، جمعرات کو ختم ہونا، جمعے کو رزلٹ ہونا، جمعہ وہ پڑھاتے تھے، اور پھر ہفتے کو وہ چلے جایا کرتے تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ، تو مجھے الحمدللہ یہ بھی ان کی نسبت سے کہ جب آخری سال تھا تو پہلے بھی مولانا رفیق صاحب ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے رحمۃ اللہ، اچھا، رفیق اسری صاحب، رفیق اسری صاحب، یہ ان کے ساتھ یعنی یہ دونوں شخصیات آتی تھی، ہاں جی، وہ بناتے تھے، دیکھتے بھی وہ تھے، اور مولانا صاحب سے وہ ساری رہنمائی لیتے تھے اور ان کو بتاتے تھے۔ صحیح، صحیح، حال میں مولانا سلطان محمود صاحب نگرانی مستقل کرتے تھے، کسی استاد کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی ہوتی، اچھا، اللہ، کسی استاد کو بھی پرچے کے دوران۔ بڑی بات، تو آخری جب میرا سال تھا، مولانا صاحب اللہ غری کے رحمت کرے، وہ مجھے کہنے لگے شفیق بیٹا، میری طرف سے آپ کو سند کی اجازت ہے، میں نے آپ کو اپنی تمام کتابوں کی، ہاں سند الاجازہ، کیا بات، یہ میرے لیے بہت بڑا شرف تھا۔ بہت بڑا اعزاز، ماشاء اللہ۔ تو اس وقت یہ وفاق المدارس کی خلاصے یا ترجمے کتابوں کے نہیں تھے، وہ نیا نظام بنا۔ تو رمضان المبارک کے بعد جب میں جامعہ سلفی امتحان دینے گیا تو الحمدللہ میرے 600 میں سے 424 نمبر تھے، الحمدللہ، اور پورے پاکستان میں میرا 4تھا نمبر تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ذہین طالب علم تھے ماشاء اللہ، بس اللہ نے الحمدللہ، الحمدللہ۔ اچھا، وہاں سے آپ پھر دوبارہ پنڈی پڑھانے گئے؟ دوبارہ راولپنڈی 2 سال پڑھایا جی۔ اچھا، اس کے بعد پھر مجھے قسمت لے گئی لاہور۔ اچھا، یہ 87-88 کی بات ہے۔ جامع محمدیہ جو آج کل لوکو ورکشاپ صحیح، یہ دھرم پورہ مصطفیٰ آباد میں ہوتا تھا، جہاں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب مسجد میں جہاں امام تھے، صحیح، بالکل صحیح۔ وہاں یعنی ایک عجیب روحانی ماحول یہ تھا کہ حافظ صاحب وہ صبح درس دیا کرتے تھے، صحیح، رات کو بھی حدیث کا درس ہوتا تھا، صبح قرآن کے ترجمہ کو، اس سے ہم بڑے مستفید ہوئے۔ پھر ان کے انداز امامت سے جو وہ نماز پڑھاتے تھے، وہ ہم یعنی میں کوشش یہ کرتا تھا کہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ مجھے حاصل ہو، سیکھوں اس شخصیت سے، سیکھنا چاہیے، صحیح۔ تو وہاں میں الحمدللہ 2 سال پڑھاتا رہا ہوں۔ اچھا، اور پچھلے ٹائم پھر میں وہاں سے اکثر پیدل چل کے تو الاعتصام دفتر میں جہاں قاری نعیم صاحب بھی ہوتے تھے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب بھی، علیم ناصری صاحب بھی ہوتے تھے، صحیح، تو ان کے پاس تھوڑا سا بیٹھنے کا مجھے موقع مل جاتا تھا، ان کی باتیں سننے کا موقع مجھے مل جاتا تھا۔ بالخصوص قاری نعیم الحق صاحب بہت شفقت کرتے تھے، اس نسبت سے بھی کہ جو راولپنڈی میں وہ شاگردی والی تھی۔ اچھا، اچھا، تو اس طرح 2 سال وہاں گزرے۔ اچھا، میں وہاں پڑھا ہی رہا تھا تو کچھ حالات ایسے تھے کہ میرا وہاں دل نہیں تھا لگ رہا تھا، صحیح۔ یہاں اس مسجد میں میرے ماموں جہاں تھے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہاں ہم حفظ کا باقاعدہ سلسلہ شروع کریں۔ اچھا، ان کو یہ پتہ چلا کہ اس کا ادھر دل نہیں لگ رہا تو انہوں نے مجھے حفظ کے لیے بلا لیا۔
سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں. صحیح. میں 1 نومبر 1989 میں 1999 میں گیا ہوں ادھر اس مسجد میں بطور حفظ استاد کے، ناظرہ کے. صحیح. رمضان میں پڑھانا اور اس طرح. تو یہ سلسلہ الحمدللہ اس وقت سے جاری ہوا اللہ کے فضل سے، اور آج تک جاری ہے. آج ذمہ داری ڈائریکٹ میرے اوپر تو نہیں ہے، لیکن میری ذمہ داری مدرسے کی نگرانی ہے. 4 استاذ الحمدللہ اس وقت پڑھا رہے ہیں. اچھا، اس ادارے میں ماڈل ٹاؤن میں بھی حفظ کا اور دیگر درس نظامی کا ادارہ ہے؟ نہیں، وہاں حفظ کا ادارہ، یعنی تسلسل سے وہ چل رہا ہے اب تک. صحیح، ماشاءاللہ. 1999 سے اب تک سینکڑوں بچے حفظ کر چکے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا جی، انسان کی زندگی جو ہے نا، یہ مشکل اور آسانی سے عبارت ہے. کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی آسانی ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے نا وہ حالات اپ ہو جاتے ہیں، کبھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں یہ سرکل دیکھا ہے؟ دیکھیں محترم، یقیناً بالکل یہ حقیقت جو آپ انسانی زندگی کی کہہ رہے ہیں اس دنیا کا جو ہے یہ نظام، ہم نے یہ بہت قریب سے دیکھا ہے، اپنے اوپر دیکھا ہے. اللہ اکبر. صحیح. حالات شروع کے تنگی والے تھے، ترشی والے تھے، لیکن ہم نے والدین سے جو چیز سیکھی ہے وہ سراپا شکر اور صبر. الحمدللہ. اچھا، ماشاءاللہ. تو مدارس میں بھی اس طرح الحمدللہ وقت اللہ نے جو ہے نا باعزت گزار دیا، لیکن یہ کہیں کہ ہم نے بہت ناز و نعم میں وہ وقت گزارا ہے تو ایسا نہیں ہے. نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وقت تو وہ گزر گیا لیکن اچھے سبق دے گیا. اچھا، آپ کی شادی کس عمر میں آپ کی ہوئی، اور آپ کی اولاد کتنی ہے اور کیا کر رہے ہیں وہ؟ میں یہاں جب سیالکوٹ آیا تو میری عمر 22 سال تھی. صحیح. میرے ماموں الطاف الرحمن صاحب 1991 میں چلے گئے تھے انگلینڈ، اب بھی ادھر ہی ہیں، انگلینڈ چلے گئے. تو پھر جو خطابت کی ذمہ داری تھی وہ میرے اوپر آ گئی. تو باقاعدہ پھر یہ کام، اور تدریس کے لیے مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے نگرانی میں استاد رکھیں اور یہ سلسلہ چلائیں. یعنی بطور محتمم آپ اس وقت تقرر ہو گیا؟ تقرر. صحیح. پھر یعنی جمعہ پڑھانا، درس دینا، یہ چیزیں تھیں. اور اس وقت سے الحمدللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے کہ صبح کی نماز کے بعد باقاعدہ ترجمے کی کلاس. صحیح. جو الحمدللہ 5 دفعہ قرآن مکمل ہو چکا ہے. الحمدللہ. کہ صبح کی نماز کے بعد چند آیات سب قرآن کھولتے ہیں اور پھر اس کی ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور اس طرح. ایک اور چیز اللہ نے جو یعنی بعض علماء تو شاید اس کے اوپر کوئی حکم لگائیں، میں چونکہ لازم نہیں کی، ایک شوق سے کہ میں صبح کی نماز میں قرآن ترتیب سے پڑھتا ہوں. اچھا، ماشاءاللہ. جو رمضان جو 1 سال میں 2 دفعہ مکمل ہو جاتا ہے. الحمدللہ. کیا بات ہے. اور اسی طرح عشاء کے بعد درس کا سلسلہ بھی. صحیح. مشکات کا بھی ہوا، ریاض الصالحین کا بھی، الادب المفرد کا. ترجمہ کا سلسلہ جاری ہے. 25 سال کی عمر کو میری شادی ہوئی. میرے بڑے ماموں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کی بیٹی، انہوں نے جامعہ عائشہ صدیقہ کھیالی میں مولانا سلیمان صاحب کیلانی، وہ حیات تھے. اچھا. ان کی اہلیہ محترمہ، وہ عظیم شخصیات. صحیح. اور اس وقت وہاں یعنی شیوخ الحدیث میں مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب پڑھانے آیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. مولانا جمعہ خان صاحب پڑھانے آیا کرتے تھے. بالکل صحیح. اور مدرسات بھی بہت ہی اعلیٰ پائے کی تھیں. تو گھر سے بھی چونکہ ان کی تربیت ایسی تھی ایک دینی، اور وہاں بھی انہوں نے، تو اس کی برکت سے یہ ہوا کہ میرے لیے اولاد کی تربیت آسانی ہوگی. صحیح. مجھے اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، 4 بیٹیاں دی ہیں الحمدللہ. اچھا، ماشاءاللہ. بڑے بیٹے یہ زین صاحب ہیں آپ کے. صحیح. ساتھی 3 چھوٹے ہیں، سارے الحمدللہ حافظ قرآن ہیں اور پڑھ رہے ہیں تعلیم میں. اور بیٹیاں بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہیں. صحیح. اور BS اصول الدین میں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے انہوں نے کی. ماشاءاللہ. چھوٹی بیٹی ہے، وہ کالج میں پڑھ رہی ہے الحمدللہ. اب اس کے ساتھ کوئی کاروبار بھی کوئی شغل رکھا ہوا ہے یا صرف تدریس اور یہی کام ہو رہا ہے؟ کاروبار کرنے میں واقعی کوئی رکاوٹ ممانعت تو نہیں، لیکن ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. صحیح. تو میں آپ کا مزاج نہیں ہے؟ بھی یعنی میں ادھر ہی تقریباً مائل رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں فارغ رہا ہوں. اچھا شیخ محترم، آپ سے بات جاری رہے گی. ناظرین کرام، بڑی ہی ایک فکر انگیز گفتگو اب ہم نے سماعت کی ہے
کہ ایک آدمی کیسے محنت کرتا ہے، کہاں تک جاتا ہے اور اس کی منزل کیا ہوتی ہے، کیا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا، کیا کوشش اس کی ہوتی ہے۔ مولانا حافظ شفیق الرحمن علوی حفظہ اللہ، ان کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ باتیں کچھ اور بھی ہیں، وقت ہے بریک کا، چند لمحات کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ہمارے مہمان فضیلت الشیخ مولانا حافظ شفیق الرحمن علوی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم افضل صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے اپنی تدریسی زندگی کا۔ ہمارے پاس جو آپ کی پروفائل ہے اس میں اس وقت آپ جامعہ محمدیہ سیالکوٹ کا کوئی علاقہ ملکہ کلاں، وہاں پہ آپ بطور شیخ الحدیث یا معاون شیخ الحدیث کے آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ کا یہ تدریس کا شوق بچپن سے ہی تھا، یا کہ اب جب آپ کے ادھر اتنی مصروفیت کے باوجود آپ کا وقت نکالنا، آپ کی ایک تنظیمی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، اور آپ تدریس کی طرف میدان میں بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، کیسے یہ سارا ممکن ہوتا ہے؟ اور یہ سفر کب سے شروع ہوا ہے حدیث پڑھانے کا اور یہ درسی کتابیں پڑھانے کا؟ جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ میں یعنی جب پڑھ رہا تھا تو اس وقت سے ہی مجھے اساتذہ نے پڑھانے کا کی ایک ذمہ داری سونپی۔ الحمدللہ، صحیح۔ اور پھر جب میں فارغ ہوا تو مجھے ادھر ہی انہوں نے مقرر کر لیا ایز مدرس۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ پڑھانے سے اصل علم آتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، جب کتابیں پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر پڑھنا پڑتا ہے۔ رزلٹ الحمدللہ حوصلہ افزا تھا، اس وجہ سے اساتذہ کا بھی اعتماد حاصل رہا۔ الحمدللہ، اور بالخصوص حضرت شیخ الحدیث محدث جلال پور پیر والا، وہ جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی جب دیکھا تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی۔ پھر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کا جو سبق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ ایک تو یہ چیز تھی صحیح کہ چاہے ہم اس لائق نہیں ہے لیکن اس میدان کو نہیں چھوڑنا۔ بالکل صحیح۔ دوسرا والدین کا جذبہ، انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ ہم نے آپ کو اس لیے پڑھایا ہے کہ آپ قرآن و سنت کی اس کی عمل بھی کریں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں، صحیح۔ یہ چیز ان کی ایک تاکید تھی، ایک وصیت تھی، سمجھیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو جامعہ محمدیہ میں اس سے پہلے جب یہ ابھی جامعہ محمدیہ قائم نہیں تھا ہوا مدرسہ ادارہ، تو پل ایک مشہور مدرسہ تھا، حافظ اسماعیل اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے استاذوں میں سے تھے۔ اچھا، ان کے بعد مولانا فضل الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ککا کے تھے، وہ بہت عرصہ سیالکوٹ رہے ہیں، اور مجھے ان کے ساتھ بھی رہنے کا بڑا موقع ملا استفادے کا۔ تو جب وہ حفظ کی ذمہ داری سے مجھے ہٹا لی گئی اور میں خطیب بطور خطیب کے مقرر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ فارغ ہوتے ہیں تو میں چونکہ اکیلا ہوں ادھر، تو بچے زیادہ ہیں، اسباق بھی زیادہ ہیں، تو آپ میرے پاس آ جایا کریں پلیک۔ تو تقریباً 2 سال الحمدللہ میں ان کے ساتھ بھی پڑھاتا رہا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور پھر وہاں باوجود وہ ادارہ بند ہو گیا، تو لیکن وہ اندر کا جو ایک تھا کہ موقع کوئی ملے۔ صحیح۔ ہاں جی۔ تو جب یہ ادارہ بنا تو ہمارے شیخ ہیں جو اس ادارے کے بانی ہیں، شیخ جاوید اقبال سیالکوٹی، جامعہ محمدیہ سے ماشاءاللہ انہوں نے مکمل و فاضل ہیں اور بڑے کامیاب مدرس ہیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے مجھے بھی موقع دیا کہ آپ پڑھائیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ مجھے تو انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ آپ چھوٹی کتابیں پڑھا سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا، اگر نہ پڑھا سکا آپ سے رہنمائی لیتا رہوں گا۔ اچھا۔ تو الحمدللہ میں پڑھانا شروع کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ پڑھا سکتے ہیں۔ پھر اس طرح پھر ان کے ساتھ انہوں نے بڑی کتابیں بھی دیں اور الحمدللہ وہ میں پڑھاتا رہا۔ صحیح۔ تو درمیان میں کچھ 2-3 سال یہ سلسلہ منقطع رہا، صحت کی وجہ سے بھی، اور چونکہ سفر ذرا زیادہ تھا دوران، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے چاہے ایک سبق پڑھائیں، آپ نے ادارے میں ضرور آنا ہے۔
مزے کی بات بتاؤں، مولانا جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، ماشاء اللہ. ہم جامعہ محمدیہ میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، وہ اس وقت بھی جان نہیں چھوڑتے تھے جس کے پیچھے لگتے تھے نا. ماشاءاللہ بہت محنتی، ہماری کلاس کے سب سے بونیفائڈ اور ذہین ساتھی تھے ہمارے نا وہ. جی جی ماشاءاللہ بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. اور وہ یہی کہتے ہیں اب بھی کہ آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں میں حفظ کا ادارہ میں چلا رہا ہوں، آپ کی یہ فیلڈ ہے. یہ فیلڈ ہے، بالکل صحیح. تو ان کے یعنی اصرار کے ساتھ الحمدللہ میں چل رہا ہوں، اللہ چلا رہے ہیں. تو اس دوران آپ نے کیا کیا جو ہے نا وہ کر ہے نمایاں، میں اپنی زبان میں کہوں گا، اور آپ کی زبان میں کیا کیا خدمات آپ نے سر انجام دی ہیں؟ دیکھیں جی، کار ہے نمایاں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. خدمات کہہ سکتے ہیں نا، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کی زبان میں. امیر محترم اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے، ان کا حکم تھا صحیح کہ یہ ذمہ داری آپ اٹھائیں. تو الحمدللہ پھر میں نے ان کے حکم پہ یہ کام شروع کیا. 4 سال ہو گئے ہیں صحیح، ہمارا یہ سسٹم چل رہا ہے. الحمدللہ غالباً اب 5واں سال شروع ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ جماعتی جو ایک تو سرگرمی ہوتی ہے کہ ہماری جماعت دعوتی ہے اور اصلاحی تبلیغی جماعت ہے. تو اس طرح کے پروگرام الحمدللہ ہم ایک تو عام مساجد میں بھی کرتے ہیں، اور پھر کانفرنس کی شکل میں کوئی سکالر بلانا، کسی مسجد میں کوئی پروگرام کروانا. یہ اس کے علاوہ جو فلاحی کام ہے رمضان میں، یعنی غریبوں میں راشن تقسیم کرنا اور اس طرح کا، صحیح الحمدللہ ہمارے ہر سال اس میں بہتری آئی ہے اللہ کے فضل سے. الحمدللہ. پھر جو عام جو اس طرح کے مسائل جیسے سیلاب وغیرہ، اور اس طرح کہیں کوئی زلزلہ آیا اور متاثرین کے لیے فنڈ پہنچانا، جس طرح تمام شہروں میں یہ تعاون ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے شاید پچھلے اجلاس میں دیکھا ہوگا کہ شہر سیالکوٹ اس معاملے میں پہلے نمبر پہ سب سے آگے الحمدللہ. اور اب بھی جو فلسطین کی امداد میں ہے تو سیالکوٹ الحمدللہ پہلے نمبر میں جا رہا ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. فضل سے. اور پیغام ٹی وی کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور ساتھیوں سے ڈلوائیں، تاکہ یہ جو پروگرام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ چلے. کیونکہ اس کے ذریعے جو جس طرح دین پھیل سکتا ہے وہ انفرادی طور پہ اس طرح نہیں پھیلتا جس طرح یہ اس کی ذریعے اور اس کی برکت سے ہو رہا ہے. صحیح. اچھا شیخ، آپ بطور خطیب، چونکہ میں سمجھتا ہوں خطیب وہ ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے اس کا معاشرے کی نبض پہ، بطور خطیب آپ کیا جج کرتے ہیں اپنے معاشرے کو کہ ہمارا نوجوان طبقہ کدھر کو جا رہا ہے، ہمارے معاملات کیسے جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں، کس طرح اس کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، معاشرے کے جو المی ہے وہ تو خیر سب کو پتہ ہے، پورا معاشرہ خود اس چیز کا اعتراف کرتا ہے. کیونکہ دین تو الحمدللہ، دین کا تصور سوچ تو الحمدللہ بھی قائم ہے نا. صحیح، بالکل صحیح. تنزل ہے، زوال ہے اس میں. تو اس کے اسباب میں ایک تو ہمارے مسائل کے جو ہمارے معاشرے کے معاشرتی مسائل ہیں، سب سے یعنی یہ بھی بنیادی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو جن کے کار دیندار بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ برائی سے نہیں متاثر، لیکن معاشرتی مسائل میں اتنے وہ گہرے وہ ڈوبے ہوئے ہیں ان کے مسائل نے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گویا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، یہ نہیں، گویا یہ مسائل بھی یہ مسائل ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں ایک فحاشی کا طوفان آ گیا ہے میڈیا کے ذریعے، تو اس نے بھی ہمارے معاشرے کے جو اخلاقی معیار ہے اس کو بہت گرایا ہے. صحیح. اللہ معاف فرمائے. صحیح. اور یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر اللہ کی یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے. یہ چیز انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں. اچھا سر، یہ بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ، جیسے ابھی آپ نے بھی اس کی اشارہ فرمایا، بنیادی طور پہ دینی رجحان رکھنے والا معاشرہ ہے، لیکن اس میں دینی طبقات کے اندر بھی اختلافات بہت ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا نظریاتی اختلاف ہو جانا یا فکری اختلاف ہو جانا، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اختلاف ہوتا ہے، گروپ، دھڑا، جماعت، تنظیم نئی بن جاتی ہے. اس پر کیسے قدغن لگائی جا سکتی ہے؟ کیسے آپ سمجھتے ہیں اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ آپ سوال بہت ہی مشکل ہے، میری سوچ اتنی وسیع نہیں ہے.
یہ ہمارے یہ ایک علاقائی، میں سمجھتا ہوں صرف ہمارا ملک ہی نہیں جو بلکہ ایشیا ہے، دیکھا جائے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ تنگ نظری ہے ہمارے اندر۔ ہمارے اندر وہ وسعت فکری وسعت نہیں ہے جو ہم دوسری دنیا میں دیکھتے ہیں، جہاں کوئی دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہے، یعنی ایک دم دلوں میں کینہ پالنا اور تنگ نظری۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ نے غالباً 3 علامتیں بتائی تھیں، اذا رأیت شحا مطاعا او ہوا متبعا او اعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک بنفسک ودع عنک، اس طرح الفاظ ہیں امر کہ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، نیکی کا تمہیں حکم دینا ہوگا، برائی سے ہر حال میں روکنا ہوگا، لیکن جب تم یہ دیکھو شح مطاعا کہ ہرس، اور انسان اس ہرس کا ہی غلام بن گیا ہے کہ بس مجھے نہیں پتہ، مجھے اپنا مفاد چاہیے، میں نے اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے، چاہے اس کو کچھ بھی پامال کرنا پڑے۔ وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور خواہشات جن کے پیچھے لوگ چلیں گے اور جائز ناجائز کو وہ بالکل بھول جائیں گے، آنکھیں بند کر کے اپنی خواہشات کے اسیر ہو جائیں گے۔ یہ یعنی وہ شکل بن جاتی جو قرآن کا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، گویا وہ خواہشات معبود بن گئی ہیں، اللہ معبود نہیں رہا۔ اور تیسری اس سے بھی زیادہ خطرناک بات جو ہمارا وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، کہ ہر رائے والے کا اپنی رائے کے اوپر گمنڈ کرنا کہ میری رائے ہے، میری رائے حرف آخر ہے۔ حالانکہ آراء کا اختلاف ہونے سے اختلاف نہیں بڑھتے، اختلاف بڑھتے ہیں اپنی آراء پہ ڈٹ جانا، ضد کرنا کہ بس میری رائے کو مانا جائے۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ایک فتنوں کے دور کی بہت بڑی نشانی بیان فرمائی تھی کہ جب تم یہ دیکھو تو پھر اپنی فکر کرنا، پھر سمجھو دوسرے تمہارے کہنے میں نہیں آئیں گے، اتنا خوفناک دور ہو جائے گا۔ تو ہمیں بہرحال ان بیماریوں کے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، یعنی شح مطاعا، ایک تو ہرس، لالچ، قرآن نے کہا ہے وَمَن یوق شح نفسی فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اِثار اور شح یہ متضاد چیزیں ہیں، تو اثار کے بجائے جو اب شح میں ہو تو آپ نے فرمایا جو شح سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ اللہ ہمیں ایک تو اس بیماری سے بچائے، ایک یہ کہ خواہشات کا اسیر بن جانا، اسیر ہو جانا، ہم خواہشات کے اسیر ہو گئے ہیں، بالکل ایک اس چیز نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا آپ جہاں بھی دیکھیں گے، گھروں میں، اداروں میں، مساجد میں، تنظیموں میں، وہ کیا ہے اعجاب کل ذی رأی، رائے کا ٹھونسنا، بالکل ٹھونسنا۔ یعنی میری رائے تھی لیکن جب اکثریت نے ایک فیصلہ کیا میں اس کا تابع ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، بس۔ لیکن ہم وہاں پہ اپنی جماعت الگ بنا لیتے جی، پھر یہ بھی نہیں میں اس کا اظہار بھی کروں، بار بار جتلاؤں، نہیں میں نے کہا تھا نا، یوں کہا تھا، یوں ہوتا، نہیں، یہ چیز نہیں ہے، صحابہ میں یہ چیز نہیں تھی۔ اچھا جی، آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے علماء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ اٹھتا ہے جی علماء کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، علماء یہ کر رہے ہیں، علماء کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ مطعون علماء کو کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعتاً یہ بات درست ہے؟ علماء کے پاس اتنی طاقت اور اختیار اور ان کے پاس ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ڈنڈا پکڑ لیں یا کوئی ایسا معاملہ کر لیں، یا علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں جو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کی گہرائی میں جائیں تو 2 سوچیں ہیں۔ ایک سوچ تو یہ ہے کہ یعنی جو اصلاح چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اصلاحی کردار علماء نہیں ادا کر رہے ہیں، یہ ان کی ہے، صحیح، ایک وہ سوچ ہے جو علماء پہ تنقید کرتے ہیں، صحیح، اور ایک وہ سوچ ہے جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے مسائل ہیں وہ علماء کی وجہ سے ہیں، انہوں نے گویا معاشرے کو خراب کیا ہوا۔ یہ 2 سوچیں الگ الگ ہیں اور تنقید ایک جیسی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح۔ جو پہلی یہ دوسری میں نے تنقید بیان کی، یہ کفار کی سوچ تھی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ آئے ہیں تو آپ نے قوم کو الگ الگ کر دیا ہے اور یہ کر دیا، یہ مسائل بن گئے۔ یہ جو طعنہ تھا یہ نبی کو دیا گیا اور نبی کے صحابہ کو دیا گیا، اور یہ اسلام کی غربت کی نشانی، یعنی اس کے کم ہو جانے کی، اجنبی ہو جانے کی نشانی۔ بدا الاسلام قریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ ہمیں گویا یہ بات سمجھنی چاہیے، اور اپنے اندر اگر خامیاں ہیں، واقعی ہوتی ہیں، ہم معصوم تھوڑی ہیں، بے شمار خامیاں ہیں، تو ہمیں اپنے بڑوں سے،
اپنے سے جو زیادہ علماء ہیں، سمجھنا چاہیے، استاد ہیں، ان سے فہم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا شیخ، آپ قرآن مجید کی محبت کا بڑا آپ نے اپنا ذکر کیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ یقیناً آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ایک تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ ہے ویری پرسنل کوشچن، ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر، میرے جیسے جو طالب علم ہیں، ان کو رغبت ہو، دیگر سامعین میں سے کسی کو رغبت ہو کہ یار علماء پڑھتے ہیں، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ قرآن کریم آپ کا کتنا پڑھتے ہیں روزانہ، کیا طریقہ کار ہے، اور تھوڑا سا کوئی چند آیات ہمیں اپنے مخصوص جو آپ کا لہجہ ہے، انداز ہے، اس میں پڑھ کے بھی سنانی ہے۔ ایک تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، چونکہ واقعی یہ پرسنل ہوتا ہے، اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، تو میں اس میں نہیں بتا سکتا کہ میں کتنا۔ بہرحال روزانہ الحمدللہ یہ ہے، کوشش ہوتی ہے کہ دیکھ کے زبانی یا نوافل میں کم از کم نصف جز پڑھ لیا جائے، کم از کم پڑھ لیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ صورتیں عموماً، جیسے سورہ اخلاص ہے، کچھ صورتیں، ان کو کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ منزل کی آج اس طرح دہرائی نہیں ہوئی، تو یہ نہ ہو کہ قرآن نہ پڑھا جائے۔ تو پھر اس طرح کچھ صورتیں، جیسے سورت یاسین ہے، اس کے بارے میں یعنی فضائل ہیں بالکل، اور امت کا اس کے اوپر عمل رہا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی وقت صبح یا شام یا دونوں ٹائم نوافل میں اس کو پڑھ لیا جائے۔ اور اس طرح سورۃ الملک ہے، اس کو رات کو، تو اس طرح بہرحال قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ کبھی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے۔ کچھ آیات قرآن کریم کی ہمارے ناظرین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت ہے۔ شیخ محترم، پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟
پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے الحمدللہ دنیا بھر سے لوگ پیغام ٹی وی سے استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ جو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ اور تمام اہل اسلام کو، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ جو لوگ یمسکون بالکتاب میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مقصد طریقہ اس کو پڑھنا، سمجھنا اور مستقل اس سے رہنمائی حاصل کرنا، نیت کی اصلاح کے ساتھ، اصلاح نیت سے کہ یا اللہ مجھے اس سے وہ ہدایت دے جو تیری مراد ہے، وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں مجھے اس سے ملے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نماز کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ یہ جو دو کاموں کا اہتمام کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ مصلح ہیں، وہ صالح بھی ہیں یقیناً، تو پھر مصلح بھی ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کے اجر اور محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دور میں قرآن مجید کو لازم پکڑیں، سنت رسول کو لازم پکڑیں اور نماز کی پابندی کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش۔ ناظرین کرام، گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے فضیلت الشیخ مولانا حافظ شفیق الرحمن علوی حفظہ اللہ، جامعہ محمدیہ ملکہ کلاں سیالکوٹ میں بطور شیخ الحدیث خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح سماجی، رفاہی، دینی، تنظیمی، تبلیغی، تدریسی، زندگی کے ہر شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہمارے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے قابل تقلید ہوتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے چلیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسی شخصیات کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔